والطلاق علی ضربین، اور طلاق دو قسم پر ہے، صریح و کنایۃ، ایک صریح اور ایک کنایہ۔ فالصریح قولہ، پس صریح اس کا قول ہے، انت طالق، تو طلاق والی ہے، ومطلقۃ، تو طلاق دی ہوئی ہے، وطلقتک، اور میں نے تمہیں طلاق دی۔ فہذا یقع بہ الطلاق الرجعی، بس اس کے ساتھ واقع ہوتی ہے طلاق رجعی، ولا یقع بہ الا واحدۃ، اور واقع نہیں ہوتی اس کے ساتھ مگر ایک طلاق۔ وإن نوى أكثر من ذلك، اگرچہ نیت کرے اس سے زیادہ کی۔ ولا يفتقر، اور وہ محتاج نہیں ہے، بهذه الألفاظ، ان الفاظ کے ساتھ، إلى نیت، کسی نیت کی طرف۔ طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق صریح اور طلاق کنایہ۔ طلاق صریح یہ ہے کہ یوں کہے، انت طالق، یا انت مطلقۃ، یا طلقتک۔ ان سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور صرف ایک واقع ہوتی ہے، اگرچہ ایک سے زیادہ کی نیت کرے تب بھی ایک طلاق واقع ہوتی ہے، اور ان الفاظ سے طلاق کے واقع ہونے کے لیے نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، خواہ وہ انت طالق سے نیت کرے یا نہ کرے، طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی۔ طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق صریح اور طلاق کنایہ۔ طلاق صریح یہ ہے کہ یوں کہے، انت طالق، یا انت مطلقۃ، یا یوں کہے، طلقتک۔ ان الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے، اگر ایک سے زیادہ کی نیت کرے تب بھی ایک طلاق واقع ہوتی ہے، اور ان الفاظ سے طلاق کے واقع ہونے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ انت طالق اگر کہے گا تو طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی، خواہ طلاق کی نیت ہو یا نہ ہو۔ وقولہ، اور اس کا قول، انت الطلاق، تو طلاق ہے، یا انت طالق الطلاق، انت طالق الطلاق، تو طلاق والی ہے طلاق، یا کہے، انت طالق طلاقا، تو طلاق والی ہے طلاق۔ فإن لم يكن له نیۃ، پس اگر اس کی نیت نہ ہو، فہی واحدۃ رجعیۃ، تو ایک طلاق رجعی ہوگی۔ وإن نوى سنتین، اور اگر دو کی نیت کرے، لا یقع الا واحدۃ، واقع نہیں ہوگی مگر ایک طلاق۔ وإن نوى بہ ثلاثا، اور اگر اس کے ساتھ تین کی نیت کرے، کان ثلاثا، تو تین طلاقیں ہوں گی۔ اگر بیوی کو کہے انت الطلاق، یا کہے انت طالق الطلاق، یا کہے انت طالق طلاقا، تو ان تمام تینوں الفاظ سے اگر نیت کوئی نہ ہو تو طلاق رجعی، ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، اور اگر دو کی نیت کرے تو بھی ایک طلاق واقع ہوگی، اور اگر تین کی نیت کرے تو پھر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اگر کہے انت الطلاق، یا انت طالق الطلاق، یا کہے انت طالق طلاقا، تو ان الفاظ سے اگر کوئی نیت نہ ہو تو ایک طلاق رجعی ہوگی، اگر دو کی نیت ہو تب بھی ایک طلاق رجعی ہوگی، اور اگر تین کی نیت کرے تو پھر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ والضرب الثانی، اور دوسری قسم الکنایات، و کنایات ہیں، ولا یقع بها الطلاق الا بنیت او بدلالت حال، اور ان سے طلاق واقع نہیں ہوتی مگر نیت کے ساتھ یا دلالت حال کے ساتھ۔ وہی اعلیٰ ضربین، اور وہ دو قسم پر ہیں، منہا، ان میں سے ایک قسم، ثلاثۃ الفاظ، تین الفاظ ہیں، یقع بہا طلاق رجعی، ان سے واقع ہوتی ہے طلاق رجعی، ولا یقع بہا الا واحدۃ، اور واقع نہیں ہوتی ان سے مگر ایک، اور وہ اس کا قول ہے، اعتدی۔ تو دوسری قسم ہے کنایات، طلاق کی دوسری قسم طلاق کنائی ہے، ان سے طلاق تب واقع ہوتی ہے جبکہ دو باتوں میں سے ایک بات ہو، یا طلاق کی نیت ہو یا پھر دلالت حال ہو۔ اور پھر ان کنایات کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ تین الفاظ ایسے ہیں کہ ان سے صرف طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور صرف ایک واقع ہوتی ہے، وہ الفاظ آگے بیان کرتے ہیں۔ تو طلاق کی دوسری قسم کنایات ہیں، ان سے طلاق تب واقع ہوگی جبکہ دو باتوں میں سے ایک بات ہو، یا تو نیت ہو طلاق کی یا پھر دلالت حال ہو۔ پھر کنایات کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ تین الفاظ ایسے ہیں، ان سے صرف طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور صرف ایک واقع ہوتی ہے، اور وہ الفاظ آگے آتے ہیں۔ وہی، اور وہ ہے، قولہ، اس کا قول، اعتدی، تو عدت میں بیٹھ جا، واستبرئی رحمک، اور صاف کر تو اپنے رحم کو، وانت واحدۃ، اور تو ایک ہے۔
تو وہ 3 الفاظ کے جن سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور صرف ایک واقع ہوتی ہے وہ یہ ہے اعتدی استبرئی رحمک اور انت واحدتن۔ ان کا ترجمہ کہ تو عدت شمار کر اور تو اپنے رحم کو صاف کر اور تو اکیلی ہے۔ وبقیت الکنایات اور بقیہ کنایات اذا نوا بہت طلاق جب ان سے نیت کرے طلاق کی کانت واحدتن بائنتن تو ایک طلاق بینہ ہوگی، وَإِن نوا ثلاثاً اور اگر 3 کی نیت کرے کانت ثلاثاً تو 3 طلاقیں ہوں گی، وَإِن نوا سنتین اور اگر 2 کی نیت کرے کانت واحدتن تو ایک طلاق ہوگی۔ بقیہ جو کنائی الفاظ ہیں ان سے اگر طلاق کی نیت کرے گا تو ایک طلاق بینہ واقع ہوگی، 3 کی نیت کرے گا تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی، 2 کی نیت کرے گا تب بھی ایک طلاق بینہ واقع ہوگی۔ بقیہ کنائی جو الفاظ ہیں جو کہ آگے آ رہے ہیں ان سے اگر طلاق کی نیت کرے تو ایک طلاق بینہ ہوگی، 3 کی نیت کرے تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی، 2 کی نیت کرے گا تو صرف ایک طلاق بینہ واقع ہوگی۔ وہذہ اور وہ ہیں جیسے مثل قولہ انت بائن، جیسے اس کا قول تو جدا ہے، وبتتن وبطلتن تو مجھ سے قطع تعلق والی ہے، وحرام تو حرام ہے، وحبلکی علی غاربکی اور تمہاری رسی تمہاری گردن پر ہے، والحقی باہلکی اور لاحق ہو جا اپنے گھر والوں کے ساتھ، وخلیۃ اور تو خالی ہے، وبریۃ اور تو بری ہے، ووہبتکی لاہلکی میں نے تمہیں ہبہ کیا تمہارے گھر والوں کے لیے، سرحتکی میں نے تمہیں چھوڑ دیا، واختاری اور تو خود مختار ہو جا، وفارقتکی اور میں نے تم کو جدا کیا، وانت حرۃ اور تو آزاد ہے، وتقنعی تو چادر اوڑھ لے، واستبرئی تو پردہ کر لے، وغربی تو دور ہو جا، وابتغی الازواج اور تو شوہروں کو تلاش کر۔ تو وہ الفاظ کے جو بقیہ کنایات میں سے ہیں ان کے بارے میں جو حکم گزرا کہ ایک کی نیت کرو تو ایک طلاق بینہ ہوگی، 3 کی نیت کرے تو 3 اور 2 کی نیت کرے تو ایک طلاق ہوگی، وہ الفاظ یہ ہیں انت بائن بتۃ وغیرہ جن کا ترجمہ گزر گیا۔ فإن لم يكن له نیت الطلاق پس اگر اس کی نہ ہو طلاق کی نیت، لم یقع بهذه الالفاظ طلاق تو نہیں واقع ہوگی ان الفاظ کے ساتھ طلاق، الا ان یکونا فی مذاکرۃ الطلاق مگر یہ کہ ہوں وہ دونوں طلاق کے مذاکرہ میں، فیقع بها الطلاق فی القضاء پس طلاق واقع ہوگی ان کے ساتھ قضاءً قاضی کے فیصلہ میں، ولا یقع فیما بینہ وبین اللہ تعالی اور واقع نہیں ہوگی اس میں جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، الا ان ینویہ مگر یہ کہ وہ اس کی نیت کرے، وَإِن لَّمْ يَكُونَا فِي مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ اور اگر وہ نہ ہوں طلاق کے مذاکرہ میں، وَكَانَا فِي غَضَبٍ اور وہ ہوں غصے میں، او خصومۃ یا جھگڑے میں، وقع الطلاق تو طلاق واقع ہو جائے گی، بِكُلِّ لفظٍ ہر ایسے لفظ کے ساتھ، لا يقصد بها السب والشتیمۃ کہ ارادہ نہ کیا جائے اس کے ساتھ گالی گلوچ کا، وَلَمْ يَقَعْ بِمَا يُقْصَدُ بِهَا السَّبُّ وَالشَّتِيمَةُ اور واقع نہیں ہوگی ان الفاظ کے ساتھ کہ ارادہ کیا جائے اس کے ساتھ گالی گلوچ کا، الا ان ینویہ مگر یہ کہ وہ اس کی نیت کر لے۔ تو ان کنائی الفاظ میں حکم یہ ہے کہ اگر طلاق کی نیت نہ ہو تو پھر ان سے طلاق واقع نہیں ہوگی، ہاں اگر طلاق کی باتیں چل رہی ہوں تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن یہ طلاق قضاءً ہوگی، قاضی فیصلہ کرے گا کہ طلاق ہو گئی، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طلاق تب واقع ہوگی جب کہ وہ طلاق کی نیت بھی کرے گا۔ تو بقیہ کنائی جو الفاظ اوپر گزرے ہیں انت بائن وغیرہ ان میں اگر طلاق کی نیت نہ ہو تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، ہاں اگر طلاق کا مذاکرہ باتیں چل رہی ہوں تو پھر قاضی کے فیصلہ میں تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن دیانتاً طلاق واقع نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں طلاق تب واقع ہوگی جب کہ وہ طلاق کی نیت بھی کرے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُونَا اور اگر طلاق کی باتیں نہیں چل رہی لیکن وہ غصہ میں ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، تو پھر ہر اس لفظ سے طلاق واقع ہو جائے گی کہ جس لفظ سے گالم گلوچ کا ارادہ نہ ہو، ہر اس لفظ سے
طلاق واقع ہو جائے گی کہ جس سے گالم گلوچ کا ارادہ نہ ہو۔ لیکن اگر اس سے گالم گلوچ کا ارادہ لوگ کرتے ہوں تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ان الفاظ سے بھی طلاق کی نیت کرے تو تب طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر طلاق کی باتیں نہیں چل رہی، وہ غصے میں ہیں یا جھگڑا کر رہے ہیں، تو پھر اگر ایسا لفظ بولتا ہے کہ جس سے عام طور پر گالی نہیں دی جاتی تو پھر تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا لفظ بولا کہ جس سے عام طور پر گالی دی جاتی ہے تو پھر اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ طلاق کی نیت ہو تو پھر اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ، اور جب صفت بیان کرے طلاق کی، بِضَرْبٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ، کچھ زیادتی کی قسم کے ساتھ، کان بائناً، تو وہ بائنہ ہوگی، مثل ان یقول، جیسے کہ یوں کہے، انت طالق بائن، تو طلاق والی ہے، جدا ہے، وانت طالق اشد الطلاق، اور تو طلاق والی ہے بہت زیادہ سخت طلاق، او افحش الطلاق، یا بری ترین طلاق، او طلاق الشیطان، یا شیطان والی طلاق، او طلاق البدعۃ، یا بدعت والی طلاق، او کل جبل، یا پہاڑ جیسی طلاق، او مل البیت، یا گھر بھر کی طلاق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر طلاق میں طلاق بھی دیتا ہے اور کچھ ایسے الفاظ ذکر کرتا ہے جس کی وجہ سے زیادتی معلوم ہوتی ہے طلاق میں، تو اس کا پھر کیا حکم ہوگا؟ اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس سے طلاق بینہ واقع ہو جائے گی۔ اگر طلاق دی اور کچھ ایسے الفاظ ذکر کیے جن سے طلاق کی زیادتی معلوم ہوتی ہے تو اس سے بھی ایک طلاق بینہ واقع ہوگی۔ مثلا یوں کہتا ہے انت طالق بائن، انت طالق اشد الطلاق، یا افحش الطلاق، اس طرح کے الفاظ جو آخر تک گزرے تو اس طرح سے طلاق بینہ واقع ہو جائے گی۔ اگر طلاق دی اور کچھ ایسے الفاظ ذکر کیے جن سے طلاق کی زیادتی معلوم ہو رہی ہے تب بھی طلاق بینہ ہی واقع ہوگی، جیسے یوں کہے انت طالق بائن، یا انت طالق اشد الطلاق وغیرہ۔